گزشتہ دنوں ایک سرکاری ادارے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک اعلیٰ افسر سے ملاقات تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ لائنز بنا کر کھڑے ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اپنی اپنی چٹھیاں، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن افسر اعلیٰ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں۔ ان کے کچھ دوست آئے ہیں، ان کے ساتھ چائے پی جا رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے۔ اس وقت میں جس وقت ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی حاجتیں پوری کرنا، یہ سب کچھ دیکھا تو دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ کافی سارا وقت انہوں نے اپنے دوستوں کو دے دیا، لیکن جو غریب، جو بوڑھا، جس کی کمر جھکی ہے، جو لاچار خواتین باہر دھوپ میں اور پسینے میں شرابور کھڑی ہیں، ان کی حالت دیکھ کر دل بہت دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں دی ہیں بندوں کو جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ بندہ خوش بخت ہے، سعادت مند ہے، ارجمند ہے، کامیاب ہے، اور کچھ نشانیاں دی ہیں جو بدبختی کی علامت ہے۔ خوش بختی کیا ہے؟ اللہ علم دے تو عاجزی آ جائے، رحم آ جائے، دوسروں کے لیے نفع پہنچانے کا حسن خیال پیدا ہو جائے۔ جس طرح چمکدار موتی گہرے پانی سے نکلتا ہے، جتنے گہرے پانی سے نکلتا ہے اس کی نفاست اور چمک اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس نے علم کے گہرے پانی میں غوطہ لگایا ہو وہ اتنا ہی زیادہ عاجز ہوتا ہے۔ اس کے وہم و خیال میں یہ راسخ ہوتا ہے، یہ علم آزمائش ہے، میں شکر گزار بنوں گا، اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میرے درجے بڑھائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ مجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ خوش بختی کی دوسری علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو غیر ضروری کاموں میں اور اپنی ذمہ داری کے خلاف وقت میں ضائع نہ کرے۔ حدیث پاک جو 1,00,000 احادیث کے برابر ہے، امام ابو داؤد کی تصریح کے مطابق، وَمِنْ حُسْنِ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں اور لا یعنی کاموں کے سپرد نہیں کرتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو بخوبی نبھاتا ہے اور اپنی قیمتی لمحوں کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ تیسری علامت یہ اللہ مال دے، سخاوت بھی عطا کر دے۔ جس کے پاس مال و دولت ہے اور سخاوت بھی ہے، یہ یقینی بات ہے کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو مال اسے دیا یہ امتحان ہے، موت گھات لگائے ہوئے ہے، کسی بھی لمحے زندگی ختم ہو سکتی ہے، میں اس مال کے ذریعے سے آخرت کا قیمتی سودا خرید لوں۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر اللہ مرتبہ اور مقام دے، منصب دے اور لوگوں کی حاجتیں اس شخص کے منسلک اور متعلق ہو جائیں تو وہ شخص رحم دل ہو، وہ شخص لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے کانشیس ہو، وہ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ علامتیں ہیں خوش بختی کی۔ اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس علم ہو لیکن اس کے دل و دماغ میں تکبر ڈیرا لگا لے، اس کی قیمتی اور صحت بھری زندگی ہو لیکن قیمتی لمحوں کو ضائع کر دے، اس کے پاس مال و دولت ہے لیکن بخل کی سیاہی نے اس کے حسن و جمال کو تاریک کر دیا ہو، اور وہ شخص کسی کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتا ہو اس فکر کی وجہ سے کہ دینے سے کہیں کم نہ ہو جائیں۔ یہی سوچ ہے جو انسان کی سخاوت کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ جس کا ایمان کامل ہو اور مضبوط ہو وہ یہ سمجھتا ہے دوں گا تو میرے لیے اور رزق کے دروازے کھلیں گے۔ تو جس کو اللہ مال دے اس کی سخاوت بھی بڑھے، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔
اور اب میں آخر میں عرض کروں، جس کو اللہ مرتبہ اور منصب دے اور لوگوں کی حاجتیں پوری نہ کرے، وہ صرف خواص کی حاجتیں پوری کرے، عام لوگوں کو کسی کھاتے میں نہ رکھے، وہ امیروں کے سامنے تو جھکے، غریبوں کا کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے، ایسا شخص بدبخت ہے۔ جو لوگوں کی جیبیں دیکھ کر یا ان کا سوشل سٹیٹس دیکھ کر ان کے کام کرے، تو یہ اپنے مرتبے اور منصب کا ناجائز استعمال ہے۔ یہ تکبر اور رعونت کی بھی علامت ہے کہ جو عام لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے ان کے کام نہیں آتا۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متکبرین کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا، لوگ ان کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے۔ کتنا ہولناک انجام ہوگا ایسے لوگوں کا۔ یہ وہ چند ایک نشانیاں ہیں جو خوش بختی اور بدبختی کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ فیصلہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم کس نشان راہ کو اختیار کریں گے اور کس منزل کے مسافر بننا چاہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سعادت والی راہ پر چلائے۔ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی